اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے سبق آموز مالجاتی واقعات اور ان کی حکمت اور دانائی بھری باتیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور ساتھ میں امراض کی تفصیل، ان کا علاج معالجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، میں پچھلی کئی نشستوں میں مختلف امراض پر بات کر چکا ہوں اور ان کے مجرب المجرب نسخے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ تو ناظرین کرام، اس نشست میں بات کروں گا ذیابیطس پر، یعنی شوگر پر۔ اکثر میرے دوست، میرے بھائی مجھے کومنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کوئی اچھے سے اچھا نسخہ شوگر کا ہمیں بتائیں۔ تو ناظرین وہ بھی آج اپنا شوق پورا کر لیں، ان کی خاص فرمائش پر میں یہ ویڈیو جو ہے ان کے لیے ہے، کیونکہ بہت سارے کامنٹ مجھے ملے ہیں اور بار بار میرے دوست، میرے بھائی مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ شوگر کا کوئی اچھا اور نادر نسخہ بتائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں خاص سینے کا راز، اپنا مجرب المجرب نسخہ اور بالکل سہل آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلے تھوڑی سی تفصیل اس مرض پر ڈالتے ہیں جس کو فی زمانہ جو پوری دنیا اس سے خوف زدہ ہے، وہ ذیابیطس ہے۔ یعنی پوری دنیا ہی اس سے خوف زدہ ہے، انتہائی خوفناک مرض ہے، اور عام اس کو شوگر کہتے ہیں، یعنی مشہور نام اس کا شوگر ہے۔ تو پرانی کتب، جو پرانی تصنیفات ہیں حکمہ قدیم کی، ان کتب میں بھی، ان تصنیفات میں بھی اس کا ذکر ملا ہے، پیشاب میں شکر آنا۔ تو فی زمانہ تو یہ مرض اس قدر ہے کہ ہر دوسرے انسان کو دیکھ لیں تو وہ شوگر کا مریض ہے، ہر دوسرے انسان کو۔ تو اللہ اپنی پناہ میں رکھے، تمام کو حفظ و امان میں رکھے، تمام لوگوں کو۔ تو اسباب اس کے زیادہ تر ہوتے ہیں، شوگر کا سب سے بڑا اسباب موٹاپا ہے۔ دماغی کام کاج کرنے والے، زیادہ شہوت پرست یا زیادہ پیٹو اشخاص جو ہیں، وہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، جن کا معدہ مختلف غذائیں کھا کر کمزور ہو چکا ہو، اس مرض کا شکار بن جاتے ہیں۔ یہ مرض متعدی بھی ہے، دانتوں کے امراض مزمن اور گلے کی گلٹیوں کے پھول جانے، بعض عورتوں کو لکوریے کی حالت میں مدت تک مبتلا رہنے یا زمانہ حمل میں یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ تو علامتیں اس کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں: پیشاب کا بار بار آنا، بکثرت آنا، پیاس کا غلبہ، بھوک حد سے زیادہ لگنا، کمر میں درد، منہ اور گلا خشک، دانتوں میں تکلیف، پنڈلیوں میں درد، ہاتھ اور پاؤں کے تلوؤں میں درد، اور کئی ایک شکایت مثلا بخار کی حرارت کا رہنا، بعض اوقات جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ مرض خوفناک شکل اختیار کر لیتا ہے، ہاتھ کے تلوں، ٹانگوں یا ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسیاں نکل کر نسور بن جاتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ زہریلا نسور علاج کرنے سے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ مریض کو اپنے اعضاء بلکہ کٹوا دینے پڑتے ہیں، اور مریض کڑ کڑ کر یعنی مر جاتا ہے۔ بعض اوقات پشت کی ہڈی پر ایک پھوڑا نمودار ہوتا ہے جو گہرائی میں 2 سے 5 انچ، چوڑائی میں 10 انچ تک ہوتا ہے۔ یہ پھوڑا ذیابیطس کا ایک خوفناک نتیجہ ہوتا ہے، جس کو ہم لاہوری پھوڑا بولتے ہیں۔ گویا ذیابیطس گن کی طرح ایک چھپا دشمن ہے جو مریض کو آنے والی تباہی سے بے خبر رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ موت کے منہ میں پہنچا دیتا ہے۔ حکیم لقمان و بکرات نے لکھا ہے کہ خدا کسی دشمن کو بھی اس مرض سے بچائے، کیونکہ یہ مرض ایک دفعہ چمٹنے کے بعد مریض کا خاتمہ کر کے ہی پیچھا چھوڑتا ہے۔ تو
بعض حکمائے کرام جو ہیں اس مرض کو لا علاج قرار دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود مریضوں کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ جو مریض موت کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے دائمی صحت اور تندرستی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خاص الخاص اشیاء کو کھانا چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ یہ مرض بڑھتا جائے گا۔ لہذا پرہیز اور مضر غذائیں یاد رکھیں۔ آلو، اروی، کچالو، شکرقندی، مولی، گاجر وغیرہ اس مرض کے لیے بہت مضر ہیں، کیونکہ ان کے استعمال سے شکر پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کدو، کھانڈ، میدا، مٹھائیاں بہت مضر ہیں، لہذا ان تمام اشیاء کا کھانا چھوڑ دیں۔ پھلوں میں کیلا، سیب، انگور وغیرہ مضر ہیں۔ لکاٹ، آڑو، کریلے، بینگن اور میتھی مفید ہیں۔ خشک میوہ جات، اخروٹ، بادام، چلگوزہ، مونگ پھلی کھانے مفید ہیں۔ جامن کے موسم میں جامن بہت مفید ہیں۔ جامن کا عرق استعمال کرنا اور دوا اور غذا کا کام دیتا ہے۔ بیماری کے دوران مریض کو چاہیے کہ چکی کے موٹے اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھایا کرے۔ کبھی کبھی بیسن کا استعمال بھی کیا کرے اور مکھن نکال کر دہی کی لسی پیا کرے۔ تیل، کھٹائی، لال مرچ اور شراب سے پرہیز کرے۔ گوشت خور مریضوں کو بکرے، چوزے اور تیتر، بٹیر، مرغابی اور پرندوں کا گوشت بہت مفید ہے۔ افیون کھانے والے مریض کو چاہیے کہ افیون کے ہمراہ ایک رتی سلاجید کھا لیا کریں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کی تمام علامتوں سے، اس کے اسباب سے اور اس کی پراسرار جو اس کا حملہ ہے اس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو خاص الخاص میں اپنا مجرب نسخہ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں پر برتا جا چکا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین، پہلے آپ نسخے کی متعلق جان لیں، بعد میں بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 4 تولے یعنی 40 گرام لینا ہے تخم شری، یعنی تخم سرس کا جو درخت ہے اس کو شری بولتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو نہ پہچان ہو تو میں اس میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں سرس کے نام سے، تو وہاں دیکھ لیں۔ یہ ایک درخت ہوتا ہے کہ نباتات کا بہت ہی قدیم زمانے کا درخت ہے۔ اس کو شجر الزکریہ بھی کہتے ہیں، شجر الزکریہ بھی کہتے ہیں اور سلطان الشجر بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ اسی درخت تنے میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ تو ناظرین کرام، مشہور چیز ہے، عام بازاروں سے اس کے بیج مل جاتے ہیں، کہیں سے تازہ منگوا لیں شری کے بیج تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو عام بازاروں سے، پنسار کی دکانوں سے تخم شری مل جاتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ تو 40 گرام آپ نے لینی ہے گڑ مار بوٹی، عام پنساروں سے آپ کو مل جائیں گی۔ یہ جو ہم آپ کی خدمت میں نسخے عرض کرتے ہیں اپنے مجرب، یہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ وہ ان خزانوں کا کیا فائدہ جو کسی کے کام نہ آئے، یعنی کوئی ان کو لے نہ سکے، استعمال نہ کر سکے، کہیں سے مل نہ سکے، تو ان چیزوں کا تو فائدہ آپ کو عوام کو نہیں۔ تو ہم وہی نسخے، وہی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جو عام مل جاتی ہیں، عام دستیاب ہیں۔ تو ناظرین کرام، 40 گرام آپ نے لینی ہے گڑ مار بوٹی، 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز آپ نے لینی ہے اندرجو تلخ، 40 گرام، یعنی اندرجو تلخ کہتے ہیں کڑوے جو کو، جو کڑوے جو ہوتے ہیں ان کو اندرجو تلخ کہتے ہیں۔ تو 40 گرام میں آپ نے وہ لے لینے ہیں، اور 40 گرام آپ نے لینی ہے گوند ببول، یعنی ککر کی گوند، ببول ککر کو بولتے ہیں۔ تو 4 چیزیں ہیں، ان چاروں کو آپ نے برابر وزن لینا ہے اور کوٹ پیس کر، یعنی علیحدہ علیحدہ کوٹنا ہے، کوٹ پیس کر بھی چھنی سے چھان لینا ہے۔ اور یہی شوگر کا لاجواب نسخہ ہے۔ شوگر کے انشاءاللہ تعالی حتی المکان کنٹرول کر دیتا ہے، شوگر سے پیدا شدہ کمزوری کو دور کر دیتا ہے اور انتہائی اعصاب کو مقوی بخشتا ہے، اور جو اس سے مردانہ طاقت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور بے شمار شوگر کی وجہ سے جو ویکنس ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو مجرب نسخہ ہے، استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کیجئے گا۔ ہم آپ کی خدمت میں انتہائی زمودہ اور مجرب المجرب، خاص الخاص اپنے سینے کے راز اور خاص الخاص نسخہ جات عرض کرتے ہیں امراض کے دفع کے لیے۔
تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، مزید اس پروگرام کے تحت اگلی نشستوں میں ہم بہت ساری امراض پر بات کریں گے اور مجرب المجرب جو اپنے نسخے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور حکمہ قدیم کے اقوال، ان کے مال جاتی واقعات، ان کا فکر و گہری فکر امراض کے لیے، ان کا حفظان صحت پر فلسفہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اقوال حکمت و دانائی بھرے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور وہ خاص طور پر ہمارے بھائی جو مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ شوگر کا نسخہ بتائیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ استعمال کیجیے گا، دعائے خیر سے یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔